رحمۃ اللہ۔ دوستوں، ہم نے پچھلے ٹاپک میں بات کی تھی آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں ارشاد فرمایا اور خلیفہ بنانے کا مقصد کیا تھا، ہم نے وہ پڑھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلیفہ کی تعریف۔ خلیفہ کس سے کہتے ہیں؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو، اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد دونوں مراد ہوں۔ یہاں مزید ایک بات یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نقل، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے۔ خلیفہ بنانے کی حکمت کیا تھی؟ علامہ احمد صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکامات حاصل کر سکے، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور دونوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔ اب ہم پڑھیں گے فرشتوں کا تعارف۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے موجود ہیں، اور یہ حدیث پاک میں ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور نہ ہی مرد و عورت کے درمیان تیسری جنس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے، اس لیے کبھی یہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز ہیں، یہ معصوم ہیں، یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے الغرض کسی طرح بھی حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کی عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا بیان ہے، جیسے روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا اور کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنا۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا، اس کا کیا سبب تھا؟ علم الہی کامل، ذاتی، محیط، لا متناہی، ازلی، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے پاک ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ پیدائش سے پہلے ہی جسے خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے، تو یقیناً وہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ فرشتوں کی عرض کا مقصد کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کیا کہ وہ زمین میں جا کر فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اس کا مقصد کیا تھا؟ فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی مشیت و ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی اس کا منشا نہ تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی سے حسد متصور نہیں۔ ان کی عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے یوں عرض کی، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں اور خون بہائیں گے؟ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کو کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں کی فساد و خون ریزی کی نسبت کا مصداق
فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے۔ اب ان واقعات سے درس و نصیحت ہمارے لیے کیا ہے؟ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ قرآن میں نائب کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ ذکر کیے فرمائے۔ نمبر 1 خلیفہ، نمبر 2 آدم، نمبر 3 بشر، نمبر 4 انسان۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنایا گیا۔ گندمی رنگ کی وجہ سے آدم، جسم کی ظاہری وضع و قطع اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے آپ کو بشر، اور حقیقت ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا گیا۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم بھی کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو مزید کوئی اچھی رائے مل جائے گی جس سے کام اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا، یا اس کام سے متعلق ماتحت افراد کے ذہن میں موجود خلج کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل سے جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔